بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبیہ الامین الکریم اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ یرفع لکل غادر لواء فقیل هذه غدرة فلان ابن فلان رواہ مسلم فی کتاب الجہاد۔ حدیث پاک مسلم شریف کی بڑے ہی نازک اور اہم ترین مسئلے کی طرف متوجہ کراتی ہے۔ امانت انسان کی روز مرہ کی زندگی میں کسی بھی طرح کی امانت ہو، کسی کی بھی ہو، بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ امانت میں خیانت کرنا، اس کی سزا جہنم سے نیچے نہیں ہے۔ خائن کی سزا جہنم سے نیچے نہیں ہے کہ جو امانت میں خیانت کرے، دغا بازی کرے، غداری کرے، امانت کے معاملے میں دھوکے سے کام لے۔ اللہ پروردگار عالم عز و جل فرماتے ہیں سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت سے کام نہ لو، خیانت نہ کرو۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اور اپنے آپس کے معاملات میں بھی کسی بھی طرح سے کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سختی کے ساتھ ایمان والوں کو منع فرمایا ہے کہ کسی بھی معاملے میں خیانت ہو، اسے قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں اس کی سنگینی اس انداز میں بیان کی گئی ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خیانت کرنے والا، خائن جو ہے، غداری کرنے والا، یہ تو دنیا میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کی عزت چلی جاتی ہے، یہ بے حیثیت اور بے وقعت ہو جاتے ہیں، مگر آخرت میں بھی اس کی حیثیت انتہائی خستہ اور ان کی حالت انتہائی بدتر ابتر ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، کہ جب قیامت کے دن پورے شروع سے لے کر کے آخر تک تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سارے لوگ موجود ہوں گے میدان محشر میں، الگ الگ علامتیں ہوں گی، الگ الگ نشانیاں ہوں گی، لوگوں کی الگ الگ پہچان ہوں گی، الگ الگ جو نیکی کر کے آئیں گے اس کی پہچان الگ ہوگی، بدی کر کے آئیں گے اس کی پہچان الگ ہوگی۔ وہیں پر جو خائن ہوگا، خیانت کرنے والا، اس کی ایک الگ ہی پہچان ہوگی، اس کی اتنی بڑی پہچان ہوگی کہ ہر کوئی دیکھتے ہی پہچان جائے گا، یہ کمبخت غدار تھا، یہ بدبخت خائن تھا، خیانت کرنے والا تھا، یہ لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا تھا، یہ خیانت کے معاملے میں دھوکے سے اور بے ایمانی سے کام لیتا تھا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ یرفع یوم القیامہ، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، یرفع، بلند کیا جائے گا۔ کیا بلند کیا جائے گا؟ لواء، ایک جھنڈا، لکل غادر، ہر غدر کرنے والا، ہر دھوکہ کرنے والا، ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا۔ اور روایتوں میں ہے کہ جھنڈا اس کے پیچھے سورین کے مقام پر جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ وہ کوئی 15 اگست اور 26 جنوری کا جھنڈا نہیں ہوگا، وہ غداری کا جھنڈا ہوگا کہ یہ خائن ہے، دیکھ لو، تاکہ ساری دنیا دیکھے، یہاں جھنڈے کو سیلیوٹ کرتے ہیں،
وہاں جھنڈے کو دیکھ کے پہچان جائیں گے اچھا یہ بدبخت ہے جو لوگوں کے معاملات میں خیانت کرتا تھا. کتنی اذیتناک سزا ہوگی ذرا تصور کر سکتے ہیں. کس قدر رسوا کن وہ سزا ہوگی کہ ہر انسان کی الگ الگ پہچان ہوگی. نیکوکاروں کے چہرے چمک رہے ہوں گے, دمک رہے ہوں گے, چہرے میں بشاشت ہوگی, رونق ہوگی. لیکن وہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جس کے سورین کے, جس کے پیچھے پشت کے نیچے جو ہے جھنڈا گاڑ دیا جائے گا, لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ, ہر غدر کرنے والے, ہر خائن کے لیے جھنڈا گاڑا جائے گا تاکہ دنیا پہچان لے کہ یہ دنیا میں خیانت کرتا تھا اور لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا, ٹوپیاں پہناتا تھا, لوگوں کے سامنے جو ہے بہت اچھا بنتا تھا. آج اس اچھے آدمی کی پہچان دیکھ لو, یہ وہی ہے جو چچندر کے سر میں چمیلی کا تیل لگا کے گھومتا تھا, بڑا اچھا اور بڑا بہتر اور عمدہ لباس میں ملبوس اور ہر انداز میں ٹھیک ٹھاک ہو کر کے حسن و جمال کا پیکر بن کر کے, ایمان اور اخلاق کا پیکر بن کر کے لوگوں کے بیچ گھومتا تھا. آج اسے دیکھ لو, یہ وہ خائن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس انداز میں خیانت کرنے والوں کی ایک الگ ہی پہچان بنا دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ دیکھو, صرف اتنا ہی نہیں کہ جھنڈا گاڑ دیا تو اب لوگ پہچان جائیں گے, یہ بھی ساتھ ہی ساتھ کہا جائے گا یہ فلاں ابن فلاں ہے, یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے. اب بیچارہ ایسے آدمی خود تو بھی رسوا ہوگا ہی, ذلیل اپنے باپ کو بھی رسوا کرے گا, اپنے باپ کو بھی رسوا کرے گا. چھوٹی سی خیانت کہاں تک اس کی قباحت جاتی ہے, اس کی خطرناکی کتنی ہے, ذرا تصور کیجئے. پکارا جائے گا نام کے ساتھ, یہ دیکھو یہ فلاں ابن فلاں, یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے, یہ دیکھو. اس طریقے سے رسوائی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور روایت میں ہے, حضرت خولہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان رجالا يتخوضون فی مال اللہ بغیر الحق فلہم النار یوم القیامہ. یہ بھی سنن ترمذی کتاب الامارت کی حدیث ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے حضرت خولہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ ان رجالا يتخوضون فی مال اللہ بغیر الحق, کہ جو آدمی اللہ کے مال میں, مال غنیمت وغیرہ یا کسی بھی طرح کی امانت میں خرد برد کرتا ہو. ایک آدمی نے کسی کو خزانچی بنا دیا, مثال کے طور پر مجھے ہی خزانچی بنا دیا کسی چیز کا, اب میں نے اس میں خلط ملط الٹ پلٹ کر دیا اور دائیں بائیں کر کے اس سے جو ہے نکال لیا, اپنے میں استعمال کر لیا, اور پھر کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے بتا دیا ایسا ہو گیا, یہاں 10 روپیہ, وہاں 5 روپیہ, وہاں 50 روپیہ خرچ ہو گیا, پتہ چلا کہ جو ہے پورا اپنے میں خرچ کر لیا. جس نے خرد برد کیا, یتخوضون فی مال اللہ بغیر الحق, بغیر حق کے اس نے خرد برد کیا, دائیں بائیں کیا, لے لیا اس سے بغیر حق کے, جبکہ اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے. تو فرمایا فلہم النار یوم القیامہ, ایسے آدمی کی ایک ہی سزا ہے, اس کی سزا قیامت کے دن جہنم ہے, آگ ہے, آگ سے تپا کر کے جو اس نے لیا ہے اس سے اس کی چربی نکالی جائے گی کہ چل ادھر آؤ, تمہاری چربی یہاں نکلے گی. امانت میں خیانت کرنا اتنا خطرناک عمل ہے, اتنا خطرناک عمل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امانت میں خیانت کس طریقے سے آدمی کرتا ہے. کسی چیز کا آدمی کو محافظ بنا دیا کہ بھئی آپ اس کے حفاظت کریں, جب ضرورت پڑی میں یہ لوں گا. اب اس میں جو ہے اندر اس نے کسی سے پوچھا گچھا نہیں, کچھ نہیں, لے لیا, اپنے میں استعمال کر لیا اور اس میں خیانت کر دیا. یہ خائن ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی سرکاری کسی مال کا محافظ ہو یا کسی کا ملازم ہو, یا پھر یہ کہ بہت ساری مقامات پر, جیسے مثال کے طور پر ہوٹل ہے, کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا ہے مینیجر صاحب, دیکھ رہا کہ یہاں سیٹ ویٹ کوئی ہے ہی نہیں ہے, اب بل آیا, دھیرے سے دائیں بائیں کر دیا, اپنی جیب میں بل ڈال لیا, ہوٹل کے کھاتے میں وہ نہیں گیا, اس کے پیٹ میں چلا گیا. ایسے آدمی کے لیے ابو داؤد شریف کتاب الخراج میں حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استعملناه منکم علی عمل
فرزقناہ رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول. آپ نے فرمایا کہ میں نے جس کسی آدمی کو کسی پر عامل مقرر کیا، کسی چیز پر عامل مقرر کیا، مثال کے طور پر ایک اور مثال یہاں پر فٹ ہوگی، جیسے بہت سارے لوگ چندہ کرنے جاتے ہیں، چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی بہت سارے لوگ چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، چندہ کرنے کی جو اجرت اس کی متعین ہے. ایک اور دوسری روایت جس میں صحیح مسلم شریف میں بھی بالکل اسی طرح کی حدیث ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من استعملناه منکم عمل على عامل من استعملناه منکم على عامل فکتمنا مخیتا. اللہ اکبر. فرمایا کہ میں نے کسی کو کسی چیز پر عامل، تم میں سے کسی کو عامل مقرر کر دیا، اور پھر اس میں سے ظاہر سی بات ہے عامل مقرر کیا تو یا تو اس کی تنخواہ ہوگی، یا تو اس کا معاوضہ ہوگا، اس کا وظیفہ ہوگا، بھائی آپ کو اتنا ملے گا. اب ظاہر سی بات ہے جب اتنا ملے گا تو اس میں اتنا ملے گا تو اس میں آپ کو کوئی حق نہیں کہ اب اس سے باہر آپ لیں. مجھے میرا ایک ساتھی بہت یاد آتے ہیں، یہاں بھی آئے تھے ایک دفعہ، مدرسے کے کام سے دوسری جگہ آئے تھے، میں نے ان کو یہاں بلا لیا تھا. بہرحال یہاں بھی کچھ لوگوں نے ان کو مدرسے کے نام پہ تعاون کیا، اور کچھ احباب ایسے تھے جنہوں نے ان کو ذاتی طور پر دیا کہ نہیں شیخ آپ یہ رکھ لیجئے. میں نے ان کو کئی بار دیکھا کہہ کر کے کہ بھئی آپ یہ لے لیجئے، آپ کے لیے ہے. کہا کہ شیخ آپ ہمیں سرنگ کرنا نہ سکھائیں. میں جس راستے پر چلا ہوں، ایک آدمی اگر چندہ کرنے کے لیے یا عامل مقرر ہے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتا ہے، اگر کوئی اور اسے کچھ دیتا ہے تو اس کا حق نہیں وہ لے لے، نہیں لے سکتا ہوں. ہاں البتہ اگر کسی چیز میں خاص مقرر کر دے کہ یہ آپ ہی کے لیے ہے تو گنجائش ہوتی ہے، ورنہ عام حالات میں تو یہ رکھ لیجیے. ویسے اس کے لیے اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں. ویسے میں نے دیکھا اس صاحب کو، اللہ سلامت رکھے، بہت اچھے عالم دین ہیں، ایسے عالموں کو اللہ تعالیٰ دیر زندہ رکھے اور قوم و ملت کی خدمت پر معمور ہی رکھے. میں نے کئی بار کہہ کر کے دیکھا مگر آگے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں اس راستے میں ہمارے استاذ محترم استاذ الاساتذہ قاری نثار علیہ الرحمہ یہاں بھی آ چکے تھے ایک بار، ان کو بھی کہیں جاتے تھے سفر میں، کوئی چیز دیتے. ایک دفعہ ایک آدمی نے گھڑی دیا کہ شیخ آپ کے لیے ہے، لے جا کے ادارے میں جمع کر دیا. پھر دوبارہ دوسرے سال آئے، شیخ میں نے آپ کو گھڑی دی تھی کہاں رکھا؟ بولا نہیں وہ میں نے دے دیا ادارے کو. بولا آپ کو دیا تھا؟ نہیں میں اس راستے میں تھا تو میرے کیسا ہو سکتا تھا، میں نے لہٰذا ادارے میں جمع کر. اللہ اکبر. کہا کہ کسی بھی چیز میں اگر ہم نے کسی کو عامل مقرر کیا اور فکتمنا مخیتن، ایک سوئی کے برابر بھی اس نے چھپا لیا اس سے، تو کان غلولا، یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے. اور یاتی بھی یوم القیامہ، اس خیانت کے ساتھ قیامت کے دن وہ آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس خیانت کے ساتھ قیامت کے دن وہ آئے گا. یہ خیانت ہے. ایک دھاگا بھی انسان نہیں چھپا سکتا ہے، ایک دھاگا بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا ہے. امانت اتنی خطرناک شے ہے. فرمایا کہ میں نے کسی کو کسی چیز پر عامل مقرر کیا اور اس سے فرزقناہ رزقا، اس کو روزی دیا، یعنی اس کا معاوضہ دیا، اور پھر فما اخذ بعد ذلك غلول فہو غلول، اگر اس نے کچھ لے لیا تو بھی یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیانت کی ایک ہی سزا ہے، وہ جہنم ہے. خیانت کرنے والا انسان کسی بھی معاملے میں، اب ایک آدمی کتنا وہ بد نصیب اور کمتر ہے جو 100 200 روپے 10 روپے 5 روپے میں خیانت کرتا ہے، جو چند ہزار کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پلسرات میں دائیں بائیں خیانت اور رحم. آدمی گزرے گا وہاں سے، خائن گزرے گا مگر نہیں گزر سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ لڑک جائے گا جہنم میں. میں نے ایک موقع پر ایک اور حدیث پاک بتلائی تھی آپ سب کو کہ جس میں غزوہ خیبر کے موقع پر بہت سارے لوگ شہید ہوئے. صحابہ اکرام چل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو لوگوں نے کہا کہ یہ شہید ہے، یہ شہید ہے، یہ شہید ہے، یہ شہید. ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی شہید ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خبردار خبردار، یہ شہید نہیں ہے.
کاہے کے لیے؟ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس نے ایک عبا یا ایک چادر اس نے چرا لی تھی، اس لیے میں نے اس کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا نہ جانے کتنی امانتوں میں کون کون سی امانت ہے، کیسی کیسی امانت ہے، قوم کی ہے، ملت کے ہے، مدارس کے، مساجد کے، ایسے ایسے لوگ خیانت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا جواب ہوگا ذرا تصور کیجیے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال غنیمت آیا، قصہ مختصر، مال غنیمت آیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ آپ اعلان کر دیں۔ 3 بار اعلان کروایا جاتا تھا کہ بھائی جس کے پاس مال ہے لے کے آ جائے۔ سب کچھ بٹنے اٹھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے خمس جو حصہ تھا مال غنیمت کا اہل بیت کے لیے وہ نکال لیا، اور پھر جو ہے سب کو صحابہ کرام مجاہدین میں بانٹ دیا۔ بعد میں ایک آدمی بالوں والے رسی لے کر کے آیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو ہے مال غنیمت کا سامان ہے، یہ میرے پاس رہ گئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر غضبناک ہو گئے، کہا کہ کیا تم نے بلال کی آواز 3 بار نہیں سنی؟ معذرت کیا اس شخص نے، کہا چلے جاؤ میرے سامنے سے، آنا قیامت کے دن تم اس رسی کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کتنا خطرناک عمل ہے، کتنا خطرناک عمل ہے۔ لہذا کسی بھی معاملے میں اگر انسان خیانت کرتا ہے، خیانت چاہے وہ عام آدمی ہو، خاص آدمی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ قصہ مختصر خیانت کے متعلق تو بہت ایسی روایات اور مزید ہے کہ اب دل دہل اٹھے گا، مگر وقت اجازت نہیں دیتا، یہ عام درس ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خیانت، اگر آپ ایک 5 روپے کی بھی چیز خیانت کرتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے ساتھ آپ کو آنا ہے۔ اور آپ نے تمام حدیث پاک کا ماحصل جو سمجھا اور جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ فلہم النار یوم القیامہ، اس آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم ہے، آگ ہے، نار و سقر ہے، جو خائن ہے۔ لہٰذا ہم میں سے اگر کسی سے بھی اس طرح کی کوئی کوتاہی، ابھی میں نے 2 مثالیں دی، کسی کمپنی میں کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی ہوٹل میں جاب کر رہا ہے، کوئی کہیں جاب کر رہا ہے، کوئی کسی کا مینیجر ہے، کوئی ٹریزرر ہے، کوئی خازن ہے، کوئی کچھ ہے، یا کوئی عام ہے جس کو امانت سونپی گئی، اس پر ٹرسٹ کیا گیا، بھروسہ کیا گیا، اور اس نے اگر اس طرح کی کوئی بھی خیانت کی تو پھر وہ اسی زمرے میں ہوگا جس کے لیے یہ بشارت سنائی گئی، فلہم النار یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ آئے گا، اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اب تمام گنہگاروں کو پروردگار عالم، اگر ہماری زندگی میں اس طرح کے حرکات ہوئی ہے پروردگار تو اسے درگزر فرمانے والا ہے۔ مولا کریم تو درگزر فرما دے اپنی رحمت سے، تو رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اور پروردگار آئندہ ہمیں اس طرح کے تمام اعمال قبیحہ سے محفوظ فرما۔ ہمیں امین الامت جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جیسے امانت دار اور امانت کی حفاظت کرنے والا بنا۔ یاد رہے کہ امانت چاہے مال دولت میں ہو یا کسی کے راز ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی راز بھی ایک امانت ہے، بعض لوگ اس میں بھی خیانت کرتے ہیں، یہ بھی خرابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا۔